اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بوائز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سارے بوائز بہت خوش ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنی چھٹیوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ بوائز، آپ نے چھٹیاں تو انجوائے کرنی ہیں، لیکن آپ نے تو ساتھ ساتھ کام بھی تو کرنا ہے نا۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو چھٹیاں ہیں تو وہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہیں، زیادہ ہو گئی ہیں نا کرونا کی وجہ سے۔ تو آپ بوائز پہلے تو کوشش کرو کہ گھر میں رہو، اپنا خیال رکھیں، اور اگر کہیں بھی جاتے ہو تو ماسک ضرور پہنیں۔ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اپنا، ٹھیک ہے نا بوائز؟ پہلے تو میڈم آپ کو پشاور ماڈل بوائز 3 کی طرف سے خوش آمدید کہتی ہیں، کیونکہ ہماری آن لائن کلاسیں دوبارہ سے سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تو میڈم آپ کو پہلے تو ویلکم کہتی ہیں کلاس 1 میں۔ جیسے اب چھٹیاں ہماری زیادہ ہو گئی ہیں تو ہم نے آن لائن کلاسز دوبارہ سے سٹارٹ کر دی ہیں، تو آپ بوائز نے ساری آن لائن کلاسز ضرور لینی ہیں۔ آج تو آپ کی اردو کی کلاس ہیں، اسی طرح آپ نے انگلش، میتھس، سائنس، جنرل نالج، ڈرائنگ، جو بھی ہے آپ نے سب کلاسز لینی ہیں بوائز، کیونکہ ان کلاسز سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ اسکول آؤ گے، اگر آپ کے منتھلی ٹیسٹ ہوئے یا آپ کے پیپرز ہوئے تو آپ کو اس کلاس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ انڈرسٹینڈ بوائز؟ یہ ہے آپ کی اردو کی کتاب۔ آپ کے پاس اردو کی کتاب ہے نا؟ یہ دیکھیں، جو آپ کی درسی کتاب ہے، درسی کتاب اردو ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق یہ جماعت اول کی کتاب ہے، خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور۔ یہ دیکھیں، آپ کی کتاب کا جو آپ کا پہلا جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے، جو گتا پہلا جو ہوتا ہے اس کا، یہ آپ دیکھ لیں گے، آپ کا ٹائٹل پیج ہے۔ اگر کسی بچے کے پاس بک نہیں ہے تو وہ اس میں سے یہ دیکھ لیں، آپ نے بکس لینی ہے تو آپ کا یہ ٹائٹل پیج ہوگا، کیونکہ کلاس میں کچھ بچوں کے پاس بکس نہیں تھی نا، تو انشاءاللہ جب آپ اسکول آئیں گے تو میڈم کو امید ہے کہ آپ سب کے پاس بکس ہوں گی۔ تو جو آج کی جو کلاس ہے تو وہ ہے اردو کی۔ بوائز، میڈم آپ کا جو آج کا جو چیپٹر ہے تو وہ ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میڈم نے جو آپ کو پہلا جو چیپٹر پڑھایا تھا وہ تو نظم تھی، نظم ہم تھی۔ نظم ہم میڈم نے آپ کو پڑھایا تھا، سمجھایا بھی تھا، اور اس کی جو مشق تھی میڈم نے ہم کو بتایا تھا نا کہ وہ کتاب میں ہی آپ نے کی ہوئی ہے، وہ ہم نے کاپی پہ نہیں کی۔ اس لیے اگر آپ کو ہم سے مطابق کوئی بھی میڈم مما آپ کو کوئی اگر کام کرواتی ہیں تو مما سے بولیں کہ میڈم نے بولا ہوا تھا کہ ہمارا جو ہم کا کام ہے وہ سارا بک میں ہے، بک میں ہی اس کی ساری مشق ہے۔ سمجھ آئی بوائز کو؟ میڈم نے کروائی تھی اور میڈم نے وہ چیک بھی کی ہوئی تھی۔ تو بوائز، ایک تو ہو گئی ہم، اور دوسرا میڈم نے جو آپ کو کاپیز میں گرامر ورک کروایا ہے، گرامر میں میڈم نے آپ کو واحد جمع بھی کروائے ہیں، الفاظ متضاد بھی کروائے ہیں۔ جو بھی میڈم نے آپ کو کام کروایا نا وہ آپ نے مما کے ساتھ بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ آپ ایسے کرو کہ آپ سے بھول جاتا ہے نا، تو آپ رف رجسٹر میں رائٹنگ لکھ کے یاد کرو۔ جب آپ لکھ کے یاد کرو گے نا تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، کیونکہ پتہ نہیں چلتا اگر آپ اسکول آئے، آپ کا منتھلی ٹیسٹ ہوا تو آپ کی تیاری ہوگی تو پیپر بھی آپ کا اچھا ہوگا۔ سمجھ آئی بوائز کو؟ اچھا، تو میڈم جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ جو ہمارا پہلا تو ہمارا نظم ہم تھی، جو ہمارا سیکنڈ چیپٹر آ رہا ہے وہ ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بوائز، آپ کو تو پتہ ہوگا نا، اور میڈم نے کلاس میں بھی سمجھایا تھا کہ ہمارے جو آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، مطلب کہ اس کے بعد کوئی رسول نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان بھی پیدا کیے ہیں، تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تھے دنیا میں، پیغمبر جو انسانوں کو سیدھا راستہ بتائیں گے، انسانوں کی ہدایت کریں گے، انسانوں کی رہنمائی کریں گے۔ تو یہ اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پیغمبر بھیجے تھے تو وہ تو دنیا میں 1,24,000 اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ہمارے لیے بھیجے تھے۔ ہمیں اب ان سب کا نیم تو نہیں آتا، لیکن کچھ پیغمبرز کے ہمیں نام پتہ ہیں۔ ہمارے جو سب سے پہلے پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور ہمارے جو سب سے آخری پیغمبر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد کوئی رسول نبی نہیں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ سمجھ آئی بوائز کو؟ اچھا بوائز، آپ یہ دیکھ لیں، یہ عرب ملک ہے، عرب، اور یہ عرب کا جو شہر ہے مکہ، کیا ہے یہ؟ مکہ مکرمہ، عرب کے مشہور شہر ہے مکہ مکرمہ، یہ آپ دیکھ لیں مکہ مکرمہ ہے۔ میڈم آپ کو اس لیے بتا رہی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے
جو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، ہمارے پیغمبر جو ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ میڈم نے آپ کو بتایا تھا نا کلاس میں بھی، جب ہم نے یہ چیپٹر پڑھا تھا تو میڈم نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے۔ دیکھیں اب یہ دیکھیں مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا گھر بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بھی مکہ مکرمہ میں ہے، جہاں پہ ہم حج کے لیے جاتے ہیں، مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنے جاتے ہیں، تو یہ مکہ مکرمہ میں ہے بوائز۔ اور مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اب دیکھیں میڈم آپ کو بتا رہی ہیں، اب یہ تو ایک شعر ہے، یہ آپ بوائز کے لیے بہت مشکل ہوگا، لیکن میڈم آپ کو بتا دیتی ہیں نا، خوشبو ہے دو عالم میں تیری یہ گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اچھے اخلاق تھے نا، اتنی اچھی ان میں عادتیں تھیں، اتنے اچھے ان کے کام تھے کہ اتنے زیادہ ہیں کہ میڈم بیان نہیں کر سکتی نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق پوری انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، دوسروں کی مدد کرتے تھے، تو ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے نا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو فالو کریں، نمونہ ہے، مطلب کہ ان کا جو اخلاق ہے نا وہ ہمارے آگے ایک ماڈل ہے، وہ ہمارے سامنے ایک ماڈل ہے، تو ہم ان کے اخلاق کو کاپی کریں، ان کو فالو کریں۔ اگر ہم نے ان کے اخلاق کو فالو کیا، ان کو کاپی کیا، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں شریفانہ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اچھے اچھے کام کریں، اچھے اخلاق کر رکھیں، اپنے اچھی اچھی تعلیم دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بھیجا تو اچھے اور شریفانہ کاموں کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند تر اخلاق کی قرآن پاک نے گواہی دی ہے۔ دیکھیں ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں نا تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی بھی گواہی دی گئی ہے۔ گواہی مطلب دیکھیں آپ جب کوئی کام کرتے ہو تو اگر کوئی سامنے نہیں ہے، میڈم نہیں ہے جو بھی، تو آپ بولتے ہو کہ میڈم یہاں علی تھا، آپ علی سے پوچھ لیں، تو علی جو ہے تو علی آپ کے اچھے کام کی گواہی دے دیتا ہے، اگر آپ برا کام کرتے تو علی برے کام کی گواہی دے دیتا ہے۔ تو اسی طرح جو قرآن مجید ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی گواہی دیتا ہے ہمیں۔ سمجھ آئی بوائز کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تو ہمارے لیے جو دنیا میں آئے ہیں نا تو ہمیں اچھے کام بتانے کے لیے آئے ہیں، اچھی عادتیں بتانے کے لیے آئے ہیں، ہمیں بتانے آئے ہیں کہ ہم نے دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ اب ہمارا جو چیپٹر ہے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ میڈم نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسے تو دنیا میں بے شمار پیغمبر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ ہمیں تب ان سب پیغمبروں کے نیم تو نہیں آتے نا، لیکن جو ہمارے آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے آخری رسول ہیں۔ اب دیکھیں میڈم نے جب آپ کو چیپٹر اسٹارٹ کروایا تھا تو سب سے پہلے میڈم نے آپ کو تلفظ سکھائے تھے۔ یہ دیکھیں تلفظ سیکھیں۔ محمد کیا ہے؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ کیا ہے؟ محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیم ہے۔ رسول اللہ رسول اللہ کا، کہ اللہ کا رسول، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں نا، تو اب ہم جب ادھر یہ پڑھتے ہیں رسول اللہ، رسول پیغمبر، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی۔ پھر ہے مکہ، جیسے میڈم نے آپ کو بتایا ہے مکہ جو ہے تو عرب کا شہر ہے۔ مکہ کیا ہے؟ عرب کا شہر ہے، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ میڈم یہاں تھوڑا زوم کرتی ہیں کہ آپ کو صحیح نظر آئے۔ والدہ، واو الف فا لام دال ہدا، والدہ بولتے ہیں امی کو، ماں کو بولتے ہیں۔ جیسے آپ کی امی ہیں، میڈم کی بھی امی ہے، سب کی امی ہوتی ہے، تو یہ ہم اردو زبان میں امی کو والدہ بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ والدہ۔ آمنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا۔ کس کا نام تھا؟ والدہ کا نام تھا۔ سچ، سینچے سچ، مطلب کہ آپ نے سچ بولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سب سے اچھی بات بتائی ہے کہ ہمیشہ سچ بولو۔ اگر ہم کسی بھی جگہ پہ سچ بولتے ہیں تو ہم نے کامیابی ہونا ہے ادھر۔ جو بندہ بھی سچ بولتا ہے، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا، وہ بندہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ عزت،
عزت مطلب کہ شان، کسی کو عزت دینا، اس کا احترام کرنا، عزت، عین سے عزت، عزت۔ خیال، خے یہ الف یا لام، خیال، جیسے ہم کہتے ہیں ہم چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے مما بابا کا خیال رکھتے ہیں، کیسے خیال رکھتے ہیں؟ ان کی بات مانتے ہیں، ان کا دل نہیں دکھاتے۔ اگر ہم دل نہیں دکھائیں گے تو مطلب ہم ان کا خیال رکھتے ہیں نا، ان کا دل نہیں دکھاتے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں، مما بولتی ہیں میں فارغ نہیں ہوں، چھوٹے بہن بھائی کا خیال رکھو، تو ہم یہ خیال، تو خے یہ الف یا لام، خیال۔ سمجھ آ گئی بوائز کو؟ چلیں میڈم ہم اس چیپٹر پہ آ رہی ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد رسول اللہ، حضرت محمد جو ہیں رسول اللہ مطلب کہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین مطلب کہ خاتم کے ختم ہو گئے نا، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبیوں میں جو سب سے آخری رسول، جو آخری نبی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، مطلب کہ ان کے بعد کوئی نبی رسول نہیں آئے گا۔ عرب کے شہر، عرب کے شہر میڈم نے آپ کو بتایا نا، عرب جو ملک ہیں، عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ شہر ہے، یہ عرب کا ایک شہر ہے، ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا۔ دیکھیں بوائز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، والد مطلب کہ آپ کے جیسے بابا ہیں، ایسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فادر تھے، جو ان کے پاپا تھے، ان کے والد، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ، ان کا نام تھا حضرت عبداللہ، اور والدہ کا نام، والدہ مطلب امی ان کی جو تھی، والدہ کا نام حضرت آمنہ تھا، ان کی امی جو تھیں ان کا نام تھا حضرت آمنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وائس جیسے کہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا تو بنائی ہے، دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے۔ اب انسانوں کو تو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیسے رہنا ہے، کیسے دنیا میں گزارا کرنا ہے، کس طرح ہم نے ٹائم گزارنا ہے۔ کوئی اچھا کام کر رہا ہے، کوئی برا کام کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر بھیجے۔ تو پیغمبروں میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبر بھیجے، جو آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری دنیا کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا۔ یہ صرف آپ کے لیے، میرے لیے نہیں، یہ پوری دنیا میں، یہ جتنی بھی دنیا ہے، جتنا جہاں ہے پورا، اس سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا۔ مطلب کہ صرف ہم نے ان کے خلاف ہم نے صرف توجہ نہیں دینی، بلکہ ہر کسی نے، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، سب کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنا کے بھیجے گئے ہیں۔ ان کے اخلاق پہ ہم سب نے عمل کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ میڈم نے آپ کو بار بار بتایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بوائز ہم شروع سے جب ہم اسکول میں نرسری سے آئے ہیں تو ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہمارے جو آخری رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو نیکی کی تعلیم دی، نیکی کی تعلیم دی مطلب کہ اچھے کاموں کی تعلیم دی۔ اچھے کاموں میں تو بہت سارے کام آتے ہیں، ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ دیکھیے نیکی میں جو آپ کو سب سے آسان، جو آپ بچے ہو نا، چھوٹے بچے ہو، میں آپ کو جو آسان سے نیکی بتاتی ہوں کہ اگر کوئی گھر میں پانی مانگتا ہے نا تو وہ کسی اور سے مانگتا ہے تو آپ ایک دم سے جا کے پانی دے دیتے ہو، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، نیکی ہے، تو اس کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا۔ ہم جب نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ثواب دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم جب راستے میں کہیں باہر جا رہے ہیں تو راستے میں کہیں پتھر پڑا ہوتا ہے تو ہم وہ پتھر ہٹا دیں گے، تو یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ پتھر نہیں ہٹائیں گے، کوئی بندہ اس طرح کا گزر رہا ہے، اسے یہ پتھر نظر نہیں آیا تو اسے وہ پتھر کی ٹھوکر لگ گئی، اسے جو بھی ہو گیا تو وہ اسے تکلیف ہوگی نا، تو ہم نے دوسروں کو اس تکلیف سے بچایا، یہ نیکی ہو گئی۔ نیکی اس طرح ہو گئی کہ ہم گھر گئے ہماری مما کے لیے، یا جو بھی ہے، بڑے بہن بھائی کو کوئی کام ہم سے پڑ گیا، ہم نے کسی کا کوئی کام کر دیا، مما کے ساتھ مل کے ہم نے ان کی ہیلپ کر دی، بابا کے ساتھ ہم نے ان کی کوئی ہیلپ کر دی، تو یہ بھی سب سے بڑی نیکی ہے۔ کلاس میں اکثر بچے جو ہیں تو میڈم کے ساتھ اکثر چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں، میڈم کے ساتھ کوئی کاپی اٹھا لی ہے، میڈم کے ساتھ کوئی بھی کام کر لی، تو یہ بھی آپ کی نیکی ہے، کیونکہ میڈم خوش ہو گئی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ثواب دیں گے۔ سمجھ آئی بوائز کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں سکھائیں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو ہمیں اچھی باتیں سکھانے آئے ہیں نا. تو یہ دیکھیں کچھ اچھی باتیں جو میڈم آپ کو یہ بتائیں گی. نمبر 1 ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانو. اللہ تعالیٰ کو ایک مانو. وائز جب کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا جو سب سے پہلا جو ہمارا عقیدہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو باتیں سکھائیں ان میں سب سے جو پہلی بات ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانو. ہم مسلمان ہیں نا تو ہم کلمہ پڑھتے ہیں. آپ پہلا کلمہ پڑھتے ہو نا, پہلا کلمہ طیب میں نہیں پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کلمے میں بھی آیا ہے کہ آپ نے جو دیکھا ہے پہلی بات جو کلمے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. ہمیں کلمے میں بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, صرف اسی کو مانو. وائز آپ کو پتہ ہے جب دنیا میں ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ آ جائیں, زیادہ خدا آ جائیں تو دنیا کتنی بگڑ جائے گی. ایک اللہ کہے گا کہ نہیں آج صبح ہو, اور ایک اللہ کہے گا نہیں آج شام ہو, تو کتنے مسئلے مسائل ہو جائیں گے نا. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور ہم نے ایک ہی اللہ کو ماننا ہے. اس کے علاوہ ہم نے کسی بت کو, پتھر کو, سورج کو, چاند کو, کسی کو نہیں ماننا. صرف جو عبادت کے لائق ہے ایک ہی ذات ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سمجھ آئی بوائز کو. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں جو پہلی بات بتائی ہے, جس بات پہ بہت زور دیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے کسی کو شریک نہیں کرنا. اور پتہ ہے آپ کو بوائز, شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے. آپ کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا, لیکن آپ جو شرک کرو گے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ملاؤ گے, اللہ کہو گے کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, نعوذ باللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی کچھ بھی آپ اس طرح بولو گے, تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں. مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے, مسلمان اسی بات پہ مسلمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے. سمجھ آئی بوائز کو. گڈ بوائز. نمبر 2 ہے ہمیشہ سچ بولو. ہمیشہ سچ بولو. آپ کی جتنی زندگی ہے آپ نے ہمیشہ اس میں سچ بولنا ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنی پوری زندگی میں سچ بولتے تھے. کبھی بھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. بوائز ہمیں تو یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ ہم کبھی کسی بچے کو بولتے ہیں کہ آؤ بچے آپ میرے پاس آؤ, میں آپ کو ٹافی دوں گی. ہم بچے کو اس وقت جھوٹ موٹ کا بول دیتے ہیں کہ آؤ آپ کو پپھو ہیں یا جو بھی ہیں, تو وہ کہیں گی کیا ہے, بچہ نہیں آتا جب کسی کے پاس, تو ہم ان سے پیار سے بولتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ آ جائے. تو ہم جھوٹ میں بول دیتے ہیں, ہم ایسی مذاق میں بول دیتے ہیں کہ بچے آؤ آپ میرے پاس آؤ, میڈم آپ کو ٹافی دیں گی, آپ کو یہ دیں. تو یہ بھی آپ نے, اگر آپ نے ایسے بولا ہے نا, تو آپ نے ضرور ان کو وہ جو جس چیز کا آپ نے ان سے کہا ہے کہ آپ کو ٹافی دیں گی یا کوئی ٹوائز دیں گی, تو وہ پھر آپ نے ضرور دینا ہے. کیونکہ یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے. آپ تو صرف مذاق سمجھو گے, چھوٹی سی بات سمجھو گے, لیکن نہیں, یہ بھی ایک طرح کا جھوٹ ہے. سمجھ آئی بوائز کو. اس لیے آپ نے ہر بات میں سچ بولنا ہے. آپ نے ہر بات میں سچ بولنا ہے. اور جیسے آپ گھر میں آپ سے مما بابا کا جب کوئی بات پوچھتے ہیں, آپ نے کوئی شرارت کی ہوتی ہے تو مما بابا بولتے ہیں کہ آپ نے ایسا بولا, تو آپ بولتے ہو ایک دم سے بول دیتے ہو, ڈر کے بول دیتے ہو کہ نہیں ہم نے تو ایسے نہیں کیا. آپ جھوٹ بول دیتے ہو جب کہ آپ نے وہ کام کیا ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش کرو, اگر آپ سچ بولو گے نا تو نہ آپ کو میڈم کبھی کچھ کہیں گی اور نہ آپ کو مما بابا کو کچھ بولیں گی. اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے کہ بوائز جو ہیں, تو یہ دیکھیں کتنے اچھے بوائز ہیں کہ یہ جھوٹ ہی نہیں بولتے ہیں. اگر آپ سے کوئی غلط کام ہو گئے, تو انسان ہے, انسان سے تو غلط کام ہوتے ہیں, انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں, تو خیر ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے اپنا جو سچ ہے وہ نہیں چھپانا, آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. سمجھ آئی بوائز کو. کوئی غلط کام ہو جاتا ہے, کوئی آپ سے غلطی ہو جاتی ہے یا آپ جان بوجھ کے کر دیتے ہو, تو آپ نے مما بابا کو, میڈم کو بولنا ہے کہ میڈم ہم سے یہ کام ہو گیا ہے. یہ نہیں بولنا کہ میڈم نہیں ہم نے تو اس طرح کیا نہیں ہے, نہیں بابا مما ہم نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو آپ نے ہمیشہ سچ بولنا ہے. انڈرسٹینڈ. اب نمبر 3 ہے بڑوں کی عزت کرو. بڑوں کی عزت کرو. بوائز آپ یہ دیکھ رہے ہو, یہ بوائے کو دیکھو آپ, یہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں. یہ دیکھیں پکچر, دیکھیں پکچر میڈم نے جو آپ کی نکالی, یہ بڑے ہیں نا, یہ دیکھو یہ آپ ہو. جیسے آپ چھوٹے ہو اور آپ کی میڈم ہیں یا آپ کے مما ہیں یا آپ کے بابا ہیں یا نہ آپ کے دادا ابو ہیں یا نہ دادی اماں ہیں, جو بھی ہیں, تو آپ نے ان کی عزت کرنی ہے. ان کی عزت سے مطلب کہ آپ نے ان کی ہر بات ماننی ہے, ان کو جواب نہیں دینا. وہ جو بھی بولتے ہیں, دیکھیں بڑے جو ہوتے ہیں تو وہ تو سمجھتے ہیں نا آپ کے اچھا برا سمجھتے ہیں, وہ آپ کو کبھی کوئی غلط مشورہ نہیں دیں گے یا آپ کو کبھی کوئی غلط بات نہیں کریں گے کہ بوائز آپ نے یہ کرنا ہے اور وہ نہیں کرنا. وہ آپ کو ہمیشہ صحیح راستہ بتائیں گے, کیونکہ انہوں نے تو زندگی گزاری ہوئی ہے نا, ان کو اچھے برا کا پتہ ہے. ہم تو ابھی چھوٹے ہیں, ہمیں تو نہیں پتہ.
آپ بوائز نے بھی بڑوں کی عزت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ بڑوں کی عزت کرنی ہے. بڑوں میں آپ کے بڑے بہن بھی آتے ہیں، آپ کی میڈم بھی آتی ہیں، آپ کے ماما بابا بھی آتے ہیں. تو مطلب جو بھی آپ سے بڑا ہے آپ نے ان کی عزت کرنی ہے، آپ نے جواب نہیں دینا. جیسے آپ کو کوئی بڑا بہن بھائی بولتا ہے کہ چلیں بس بہت زیادہ چھٹیاں آپ نے گزار دی ہیں، چلیں آج تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، بیگ کھول کے بیٹھو، میں نے آپ کو کام کروانا ہے. تو آپ نے ان سے بولنا ہے بالکل جی، بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، جو بھی ہے، تو آپ نے ان سے بولنا ہے کیوں نہیں باجی، اب جو بھی آپ کا بھائی ہے ان سے بولیں کہ ہم نے کام کرنا ہے آپ کے ساتھ. یہ نہیں بولا کہ نہیں 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 ہم نے چھٹیاں گزارنی ہوں، ہم نے کھیلنا ہے یہ اور وہ. بچے چھٹیاں تو بہت زیادہ ہیں، چھٹیاں تو آپ نے بہت زیادہ گزار دی ہیں نا. تو یہ تو چھٹیوں میں صرف آپ نے کھیلنا تو نہیں ہے، آپ نے تو کام بھی کرنا ہے، پڑھنا بھی ہے. کیونکہ اگر آپ کا بیگ بند رہے گا، آپ کچھ پڑھو گے نہیں تو آپ کو تو سب کچھ بھول جائے گا. تو اس لیے آپ نے مما بابا کی، بہن بھائیوں کی بات ماننی ہے. وہ آپ سے بولیں گے کہ اپنا بیگ کھولو، ٹیوشن پہ جاؤ، جو کچھ بھی ہے آپ نے ان کی بات ماننی ہے. اگر آپ نے ان کی بات مانی تو آپ نے ان کی عزت کی، ان کا احترام کیا. سمجھ آئی بوائز کو؟ گڈ بوائز. اب ہے نمبر 4 ہے چھوٹوں کا خیال رکھو. چھوٹوں کا خیال رکھو. چھوٹوں میں آپ سے جو ایج میں آپ سے چھوٹے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے کزن ہیں، اگر وہ آپ سے چھوٹے ہیں نا تو آپ نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. مطلب کہ وہ تو نہیں سمجھتے کہ ہم نے، اگر بہت وہ چھوٹے ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بہت زیادہ چھوٹے ہیں، تو اگر وہ نہیں سمجھتے، اگر ایک چھوٹا بہن بھائی آپ کا سیڑھیوں کی طرف جا رہا ہے تو اسے پتہ نہیں ہے کہ سیڑھیوں کی طرف میں نے جانا ہے تو میں گر جاؤں گا. اگر کوئی غلط کام کرے تو اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے. تو آپ نے ان کو سمجھانا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. اگر مما بابا گھر میں نہیں ہیں تو آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھنا ہے، اپنے چھوٹے کزنس کا بہت خیال رکھنا ہے. دیکھیں جیسے یہ دیکھیں، یہ چھوٹے ہیں نا، اب جو بڑے ہیں تو چھوٹوں کا خیال ہی رکھتے ہیں. جیسے آپ کے مما بابا بڑے ہیں نا تو آپ جیسے چھوٹے ہوں تو آپ کا کتنا خیال رکھتے ہیں. اسی طرح آپ بوائز نے بھی اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا، اپنے کزنوں کا، ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. سمجھ آئی بوائز کو؟ یہ نہیں کرنا کہ بس اپنا کام کریں گے، میں کیا کروں ان کا. نہیں، اس طرح تو نہیں چلتا بوائز. وہ آپ سے چھوٹے ہیں، جیسے آپ چھوٹے تھے تو آپ کے مما بابا نے، آپ کے بڑے بہن بھائیوں نے، آپ کے بڑے کزنس نے آپ کا بہت خیال رکھا ہے. وہ آپ کو اچھے برے سے بچاتے تھے نا، غلط کام سے بچاتے تھے. تو آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے. آپ نے بھی ان کو غلط کاموں سے بچانا ہے، غلط بولنا ہے کہ یہ غلط کام ہے، آپ نے یہ غلط ہے، آپ اس طرح نہیں کرنا. تو وہ چھوٹے ہیں، وہ آپ کی بات مان جائیں گے. جیسے آپ چھوٹے ہو، آپ بڑوں کی بات مانتے ہو، تو وہ بھی چھوٹے ہیں تو وہ بھی آپ کی بات مانیں گے. انڈرسٹینڈ بوائز؟ میڈم پھر پوچھیں گی نا، آپ کی مما بابا سے بھی پوچھیں گی کہ یہ گھر میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں. اور اسکول میں بھی دیکھیں گی، جیسے ہمارے اسکول میں نرسری ٹائپ کے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی آپ کے بھائی لگتے ہیں نا، تو آپ ان کا بھی خیال رکھتے ہو. اسکول میں تو آپ خیال رکھتے ہو نا ان کا. تو میڈم آپ گھر میں آپ کی مما بابا سے بھی پوچھیں گی کہ یہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، چھوٹوں کا یہ خیال رکھتے ہیں، بڑوں کی جیسے اپنے ماما بابا کی، بڑے بہن بھائیوں کی عزت کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں. اور اسی طرح یہ چھوٹوں کی بھی بات مانتے ہیں، چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں. آپ نے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھنا ہے. آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے کزن ہیں، جو بھی ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے. سمجھ آئی بوائز کو؟ گڈ بوائے. اب ہے دوسروں کے کام آؤ. دوسروں کے کام آؤ. بوائز دیکھیں، ہم اپنا کام تو ہم کرتے ہیں نا، ہم اپنا کام کرتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں. دوسروں کا جب ہم کام کریں گے تو دوسرا بندہ ہمیں دعا بھی دے گا اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوگا. ابھی دیکھیں، اب آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بزرگ بندہ ہے نا، تو اسے یہ دیکھیں جو چھوٹے ہیں تو یہ ان کو روڈ کراس کروا دیں یا کچھ بھی. تو یہ دوسروں کا کام صرف یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو روڈ کراس کروا دینا ہے. نہیں، آپ نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے. جیسے آپ گھر جاتے ہو، آپ کی مما کے بہت سارے کام ہیں، آپ نے مما کی ہیلپ کر دی. آپ نے باہر کسی بندے کے پاس جو آپ فارغ ہو، کوئی بہت زیادہ بزی ہے، مصروف ہے، اس کے پاس بہت زیادہ کام ہے، تو آپ نے اس کی بھی مدد کر دینی ہے. تو کیا ہوگا، جو وہ دوسرا بندہ ہوگا اس کے دل سے دعا نکلے گی، وہ آپ کو دعا دے گا، وہ بہت زیادہ خوش ہوگا. جب وہ خوش ہوگا تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. ہم جب دوسروں کو خوش رکھتے ہیں نا بوائز، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ ثواب دیتے ہیں. تو آپ بوائز نے دوسروں کے کام آنا ہے. میڈم نے آپ کو بتایا نا، ہر اچھا کام کرنا ہے، ہر اچھا کام کرنا ہے. ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کرنا ہے. جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کام آتے تھے. اگر ہم نے یہ نہیں ہمارا کہ ہم صرف اپنا کام کریں اور بس نہیں.
اگر دیکھیں آپ کے محلے میں کوئی اس طرح کا بندہ ہے، وہ کوئی سودا سر منگوا رہا ہے آپ سے، تو آپ اگر نزدیک جگہ ہیں تو آپ خود چھوٹے ہو تو ان کو وہ لا کر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پھپھو ہیں یا خالہ ہیں جو آپ کے ساتھ ہے، قریب ہیں، تو وہ کام نہیں کر سکتی یا کچھ نہیں کر سکتی، تو آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کرنا ہے، ان کی ہیلپ کر دینی ہے۔ اپنے بابا کے ساتھ، بابا کا کوئی شاپ کا کام ہو یا کوئی آفس کا کام ہو تو بابا سے پوچھیں کہ میں کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ آپ کی مما کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، مما گھر میں کتنے کام کرتی ہیں، ہم لوگ تو بالکل مما کے ساتھ کام ہی نہیں کرتے۔ تو آپ کو چاہیے آج سے جب آپ یہ سارا سنو گے، پڑھو گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تو اپنے گھر میں بھی سارے کام خود کرتے تھے، تو آپ کو بھی ان سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ملے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر میں مما بابا اور اپنے گھر میں بہن بھائی جو ہیں جن کا کوئی بھی کام ہے، آپ نے ان کی ہیلپ کرنی ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ سمجھ آئی بوائز کو؟ بوائز اس میں بہت اچھی باتیں ہیں۔ دیکھیں جیسے کہ میڈم نے آپ کو بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تو وہ چھوٹوں سے بھی بہت پیار کرتے تھے، بڑوں کی عزت کرتے تھے، لیکن وہ پتہ ہے آپ کو وہ جانوروں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، بہت شفقت سے پیش آتے تھے۔ وہ جانوروں سے بھی شفقت سے پیش آتے تھے۔ کبھی بھی آپ نے جانور کو غصہ نہیں کرنا، دھکا نہیں دینا، ان کو کوئی چیز نہیں مارنی، کیونکہ وہ بھی تو دیکھیں نا، حیوان ہے نا، سانس لیتے ہیں نا، تو ان کو بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا۔ تو آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، آپ نے اپنے جانوروں کا بھی بہت خیال رکھنا ہے۔ جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں کتا ہوتا ہے، بلی ہوتی ہے، اسی طرح کے جانور جو ہمارے سامنے آتے ہیں، کبھی ان کو دھتکارنا نہیں ہے، ان کو آپ نے غصے نہیں کرنا، ان کو مارنا نہیں ہے، کوئی چیز ان کو مارنی نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے نا بوائز، تو آپ نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں پھر ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم کیسے ان محبت اپنی ظاہر کریں گے؟ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق پہ، ان کے جو اخلاق ہے، جو ان کے کام ہیں، ان کو ہم فالو کریں گے۔ وہ ہمارے ایک نمونہ ہے نا، ہماری ایک رول ماڈل ہے، تو ہم نے ان کے جو ان کا اخلاق ہے ان کو فالو کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، تو ان کی جو محبت ہے وہ ظاہر ہوگی ہم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرتے ہیں۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تو کرتے ہیں، ان کی ہر بات پہ ہم عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے بہت اچھے کام ہیں، وہ ان کی جو اچھی عادت ہے، جو اچھے کام ہیں، جو ان کا اچھا اخلاق ہے، ہم ان پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں نا۔ تو جب ہم یہ سارے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ جب راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ہم انسان دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اچھے کام کریں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور وہ ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ تو پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجے ہیں کہ انسانوں کو دنیا میں رہنے کا طریقہ، سلیقہ، اچھی عادتیں انسانوں کو بتائیں۔ سمجھ آئی بوائز کو؟ اچھا بوائز، اب دیکھیں ہم میڈم کو ذرا یہ بتائیں، ہم نے کیا سیکھا اس میں؟ آپ کو میڈم نے بہت تفصیل سے بتایا تھا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مطلب کہ وہ پیغمبروں میں جو ہیں تو آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق مکہ مکرمہ سے تھا، عرب کے شہر مکہ مکرمہ سے تھا۔ آپ کو تو سب سے اہم بات پتہ چل گئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے آخری پیغمبر ہیں، رسول ہیں، وہ عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، ان کا تعلق جو ہے مکہ مکرمہ سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھے کام کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں جتنے ان کے اخلاق ہیں، ان کا جتنا بھی عمل ہے، وہ سارے اچھے کام ہیں۔ تو ہم نے ان سے یہ سیکھا کہ ہم نے پوری اپنی زندگی میں اچھے کام کرنے ہیں، انہوں نے ہمیں تعلیم ہی دی ہے کہ اچھے کام آپ نے کرنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ میڈم نے تو آپ کو بتایا ہے نا کہ ایسے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار پیغمبر بھیجے ہیں، 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، جن میں سب سے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ سمجھ آئی بوائز کو؟ بوائز میڈم نے آپ کو یہ پڑھا تو دیا ہے نا، تو آپ نے مما کے ساتھ بیٹھ کے بہت اچھے سے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ مما سے پوچھیں کہ آپ کو اس کے جہاں پہ آپ کو ریڈنگ نہیں آتی ہے، آپ کو مشکل ہو رہی ہے، تو اپنی مما سے پوچھ سکتے ہیں۔
اوکے بوائز، اب یہاں پہ میڈم آپ کو کچھ مشکل الفاظ بتاتی ہیں. دیکھیں الفاظ معنی، مطلب کہ یہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کے معنی ہیں نبی، خبر پہنچانے والا. خبر پہنچانے والا یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو بتانے والا. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو وحی دیتے تھے، ان کو اپنا پیغام دیتے تھے. تو جو نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں، وہ انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام بتاتے تھے. نبی مطلب خبر پہنچانے والا یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا. رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا. رسول مطلب کہ پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، رسول بھیجے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا. عزت، شان، بڑائی، جیسے ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں نا، عزت مطلب شان، بڑائی. والد، واو الف فا لام دال لد، والد جیسے باپ، ابو، جیسے آپ کے بابا ہیں، آپ کے پاپا ہیں، آپ بولتے ہو نا بابا یا آپ کے ابو جو ہیں، تو اردو کی زبان میں والد بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ والد. پھر ہے واو الف فا لام دال ہدا، والدہ. کیا ہے یہ؟ والدہ. والدہ امی کو بولتے ہیں. اردو کی زبان میں ہم والدہ امی کو بولتے ہیں، ماں یا امی. سمجھ آ گئی بوائز کو؟ یہ مشکل الفاظ تھے. آپ بوائز نے بہت اچھے سے بیٹھ کے مما کے ساتھ پڑھنا ہے. جہاں بھی آپ کو سمجھ نہ آئے آپ مما سے پوچھیں کہ مما آپ کو بتائے. بوائز آپ اگر بہت اچھے سے پڑھو گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ اسکول آؤ گے، آپ کے اگر منتھلی ٹیسٹ ہوئے یا میڈم نے آپ سے ٹیسٹ لیے، تو اگر آپ نے اچھا پڑھا ہوا تو آپ اچھا ٹیسٹ دو گے، اچھے پیپر دو گے میڈم کو. انڈرسٹینڈ بوائز؟ میڈم امید کرتی ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور اس ویڈیو پہ بہت اچھے سے عمل کریں گے. جو میڈم نے آپ کو پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، آپ نے بہت اچھے سے فالو کرنا ہے. سمجھ آئی بوائز کو؟ اچھا بوائز، اب اگلی کلاس کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. میڈم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.